بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز SCStrade.com. آج ویڈنسڈے کا دن 1 سپٹمبر اور مارکیٹ پچھلے اس ویک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی پازیٹیو ہم دیکھ رہے ہیں. گرینز جو ہیں وہ واپس آئے ہیں وچ از گڈ. رزلٹ سیزن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور تقریباً تمام ہی میجر ریزلٹس آ چکے ہیں ماں سوائے ایک ہماری جو ایک پک ہے مغل اسٹیل کے علاوہ. کل ایک بہت ہی اہم رزلٹ ہب پاور کا اور اس میں ڈویڈنڈ لورز کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر اور وہ ₹5 فائنل ڈویڈنڈ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹرز کو اویل کرنا چاہیے. اور یہ جو تمام ڈویڈنڈز آئے ہیں اور میں نے اپنی جو بھی میں نے تجربہ حاصل کیا ہے اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے 17 سال میں نے اتنے ڈویڈنڈز کمپنیز کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس وقت یہ ڈویڈنڈز انویسٹرز کو اویل کرنے چاہیے ایسے موقع پہ کہ جب تقریباً مارچ سے لے کے اب تک مارکیٹ اتنی کوئی خاص اس میں مطلب ایک لیک لسٹر مومنٹ ہے اور ایک جو بل رن تھا وہ اس طرح کا بل رن نہیں ہے. لیکن اس وقت ہمیں اور انویسٹرز کو ڈویڈنڈ اویل کرنے چاہیے. اینگرو فرٹیلائزر، اینگرو پالیمر کا ₹7 ڈویڈنڈ، ہب پاور کا ₹5 ڈویڈنڈ، سیان لمیٹڈ کا ڈویڈنڈ. اسی طریقے سے جتنے بھی ڈویڈنڈز اس وقت آئے ہیں وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈویڈنڈ فری ہو جائیں گے. اور جو انٹرم ڈویڈنڈز دینے والی کمپنیاں ہیں وہ کمپنیز تو ضرور آپ کو لینی چاہیے. ویورز، ایک بات میں جو کہہ رہا تھا کہ رزلٹ سیزن میں نارملی مارکیٹ لیک لسٹر رہتی ہے، ڈل رہتی ہے، کچھ وولیٹائل رہتی ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں والیٹیلیٹی ختم ہو رہی ہے. اور جب مارکیٹ میں والیٹیلیٹی ختم ہو رہی ہو تو پھر ہم ایک نئی ریلی کی تیاری میں ہوتے ہیں. اور یہ ریلی نارملی کراچی اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً سپٹمبر سے لے کے مارچ تک چلتی ہے. اور اس میں ظاہر بات ہے جو دسمبر کے جو رزلٹس ہیں لوگ اس کو بھی فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں. اور اوورال آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بجٹ کی ڈسبرسمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی سیکٹرز کے اندر اسی پیریڈ میں ہوتی ہیں. پھر یہ کہ جو کراپس آتی ہیں کافی وہ بھی انہی پیریڈ میں آ رہی ہوتی ہیں، چاہے فرٹیلائزر کی اپلیکیشن ہو، چاہے سیمنٹ کی کنزمپشن ہو. اور پیکیجنگ کا کام یہ بھی مارکیٹ میں بہت اہم اس کا رول، کافی کمپنیز بہت اچھی پرفارمنس دے رہی ہیں. تو یہ کام بھی تقریباً سپٹمبر سے لے کے دسمبر تک پیک پہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم ایک بل سائیکل میں انٹر ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکنامک نمبرز بہت زبردست آ رہے ہیں. FBR کے ریونیو، کل پرائم منسٹر نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی تھی، جولائی کے نمبرز بہت ہی زبردست ہیں. اس کے علاوہ ایکسپورٹ کے نمبرز بہت ہی انکریجنگ ہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں موبائل فونز کی اسمبلی شروع ہو چکی ہے اور سب سے پہلے ایکسپورٹ کی کھیپ بھی چلی گئی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال فسکل ایئر 22 میں موبائل کی ایکسپورٹ $1 بلین ہوگی. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے. اس حوالے سے کل ایک IPO بھی اس کی ایک پری IPO بک بلڈنگ تھی ایئر لنک، اور وہ اس کی بک بلڈنگ جو ہے وہ کامیاب رہی. 1.5 ٹائمز اراؤنڈ اوور سبسکرائب ہوا. 9 کروڑ شیئر کی سبسکرپشن ایک اچھی چیز ہے. اور 71.5 ایک اسٹرائک پرائز ڈٹرمن ہوئی ہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ IPOs کی تو ویسے ہی ایک لائن لگی بھی ہے اور یہ بھی ایک اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. پھر ایک بہت ہی اہم IPO آکٹوپس کا ہے، ایونسیون کی سبسیڈری آکٹوپس، اور اس حوالے سے ہم نے رپورٹس بھی پبلش کی ہیں. اور گو کے نمبر آف شیئرز بہت کم ہیں جو کہ ایئر لنک میں زیادہ تھے اور آکٹوپس میں یہ شیئرز کم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا IPO ہوگا، پری IPO کے بعد جو IPO ہوگا، اور اسٹرائک پرائس ہمیں یہ لگتا ہے کہ تقریباً 40.6 پہ یہ ہوگا، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹرز شریک ہوں گے. اور
ऑक्टोपस का जो शेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्लाउड, ये पहली कंपनी पाकिस्तान में लिस्ट हो रही है आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये IPOs सक्सेसफुल रहेंगे और एक इन्वेस्टर एपिटाइट रहेगी। हमने ऑक्टोपस की एक डिटेल रिपोर्ट डाली है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके अलावा आप इसमें मज़ीद मंदरजात पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँगा। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बन रहा है। जो वेस्टर्न बॉर्डर पर सूरत हाल पाकिस्तान के हक़ में है, बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुई हैं। चाइना उसमें मेन एक प्लेयर है और पाकिस्तान भी उसी अलायंस का पार्ट है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के हक़ में है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स मासिवा महंगाई के पाकिस्तान के हक़ में हैं, और अगले महीने हम CPI की एक्सपेक्टेशन हमारी यही थी तकरीबन 8.7%। ये भी थोड़े से इन्फ्लेशन के नंबर्स गो के कम हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करे। बहरहाल इसके अलावा इकनॉमिक इंडिकेटर्स, चाहे FBR के रेवेन्यू हो, करंट अकाउंट डेफिसिट की पोजीशन हो, ये बेहतर हो रहे हैं। सिर्फ एक और इशू जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन अराउंड रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो 166 रुपीज़ हो चुकी है। ये एक कंसर्न ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो ऑल टाइम हाई हैं, तो ये एक मज़बूत पहलू है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को sSbscribe कीजिए और scstrade.com पे जाके चेरी पिकिंग करते रहिए, डिविडेंड यील्ड को सर्च करते रहिए। शुक्रिया।